5-10 منٹ باقی ہیں، اور یہ عادت بہت بری ہے کہ جلسے کا ٹائم جو مقرر ہے اسی وقت پہ شروع بھی ہو اور اسی وقت پہ ختم بھی ہو۔ حضرت مولانا نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے، اس میں کسی طرف کا کسی بات کا کوئی ایسا نہیں ہے ابہام کہ جس کو سمجھا نہ جا سکے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو صحابہ اکرام کے تذکرے کی ہے، علماء اکرام کو خصوصیت کے ساتھ اس سے نوازا ہے۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کو ماننا ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانیں گے تو قرآن پر بالکل اعتبار باقی نہیں رہے۔ اس لیے حضرات علماء اکرام اس مسئلے پر بالکل زندہ ہیں، اور کہیں سے اونگ نیند کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ مولانا نے کیا آیت پڑھی تھی؟ حبب الیکم الایمان، ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ وزینہ فی قلوبکم، اور مزین کر دیا تمہارے دلوں میں۔ اور مولانا نے جو مطلب بیان کیا وہ کیا؟ کہ تمہارے دلوں میں ایمان اچھا لگتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ مظروف ہے۔ آپ کہیں مظروف کیا چیز ہوتی ہے؟ پیالہ۔ اچھے پیالے میں دودھ رکھا جاتا ہے یا برے پیالے میں دودھ رکھا جاتا ہے؟ اچھے پیالے میں۔ اور اچھے برتن میں حکیم کو قارورہ دکھایا جاتا ہے یا برے برتن میں؟ برے برتن میں، جس میں گلاس میں کوئی آدمی پیشاب نہیں لے جاتا ہے، پیالے میں کوئی آدمی پیشاب نہیں لے جاتا ہے۔ ایمان کا بھی معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظرف ایمان کے لیے بنایا ہے اس میں ایمان رہے، اور ایمان اچھا لگے، ایمان اچھا لگے تمہارے دل میں آ کر کے، یعنی جیسا ظرف ہے ویسے ہی مظروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے۔ وہ ایمان سے الگ جو چیز ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچانے والی ہے، جو چیز ان کے ایمان کو ذرہ برابر تکلیف دینے والی ہے، اس چیز کو وہ دور کرنے والی ہے۔ آج بہت آسان ہے، جس کا جی چاہے منہ کھول دے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اگر شیطان کا کوئی کچوکا ان کو لگتا ہے، کوئی ڈنک لگتا ہے تو بیدار ہو جاتے ہیں، اور اس بیداری میں اس کے دفعے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کی برکت سے مولانا کی تقریر سن کر کے یہ بات ذہن میں ابھی ایک دم سے آ گئی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے آج اور آج سے پہلے صحابہ کے دور تک، صحابہ کے بعد سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، جو قسم کھا کے کہہ دے میں نے توبہ کی، اللہ نے میری توبہ قبول کر، کوئی نہیں ہے اس میں۔ اکیلے صحابہ ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں ہے اس معاملے میں کہ اگر ان سے قصور ہوا ہے تو انہوں نے توبہ کی ہے۔ میرے پاس قرآن مجید کی بہت ساری مثالیں ہیں، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب ایک بہت مختصر سیکنڈوں میں، منٹوں میں یہ بات سامنے آئی۔ احد کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں حضرت نے پہاڑی کی کے اوپر کچھ صحابہ کو کھڑا کر دیا، تم یہیں رہو، اگر پیچھے سے کوئی حملہ ہو تو اس کا مقابلہ کرو، جب تمہیں دیکھیں گے تو پیچھے سے آ کے حملہ آور ہو ہی نہیں پائیں گے۔ فتح ہو گئی،
سارے صحابہ مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف، وہ پہاڑی پہ جو کھڑے ہوئے تھے گنتی کے صحابہ، انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ مطلب تھوڑا تھا حضور کا کہ سچ مچ فتح ہو جائے تب بھی ہم نہ اتریں۔ کچھ صحابہ نے اجتہاد کیا، وہ نیچے اتر آئے، وہ سب شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے کہا بھائی ہم تو حضور کی بات پر رہیں گے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، ہم تو یہیں رہیں گے۔ انہوں نے اپنا کام بھی کیا، لیکن اس پر جتنے لوگ بھی تھے وہ سب شہید ہوئے۔ اب آگے کیا ہے؟ یہ قصور ہوا یا نہیں ہوا، یہ خطا ہوئی یا نہیں ہوئی، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس سب تذکرے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ان کا قصور اللہ نے معاف کیا۔ اللہ نے معاف کیا مگر تم نے نہیں معاف کیا۔ تمہارا قصور کیا تھا یا اللہ کا قصور کیا تھا؟ پھر معاف کر دینے کے بعد اگر کوئی آدمی تذکرہ قصور کرتا ہے تو بڑا کم ظرف ہے، بہت بڑا کمینہ فطرت ہے جو قصور کے معافی کے بعد اور پھر اللہ کی معافی کے بعد اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں، اللہ نے معاف کیا اور یوں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جیسے مشورہ کرتے تھے ویسے ہی ان سے مشورہ کیا کرو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے پیغمبر تم بھی معاف کرو ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ برتاؤ میں کوئی تبدیلی نہ لاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو معاف کر دی، اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی۔ تو معاف ہو جانا یہ تو ہر ایک کے لیے ممکن ہے، لیکن اس معافی کا علم ہونا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا اللہ نے معاف کیا یا نہیں معاف کیا۔ صحابہ نے زندگی میں جو کچھ کیا صرف یہی نہیں کہ معاف کیا، بلکہ اسی دنیا میں کہا کہ یہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ کس کے لیے؟ یہ اکیلے صحابہ کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیل کے ساتھ مولانا نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب